سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ جوانوں سے ہی قومیں عروج پاتی ہے اور جوانوں ہی کی وجہ سے قومیں زوال پذیر ہوتی ہے۔ اگر کسی کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے تو وہ بھی جوانوں کی وجہ، وہ جوان وجہ بنتے ہیں، اور اگر کوئی قوم بدنام زمانہ ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بھی جوانوں کا اپنا کردار ہوتا ہے۔ کشتیاں جلائی ہے تو جوانوں نے جلائی ہے، اور اگر اپنا خرمن اور نشیمن بھی جلایا ہے تو جوانوں ہی نے جلایا ہے۔ جب جوان احساس کر لے کہ مجھے اللہ نے کس لیے وجود عطا کیا تو وہ احساس ہی اس کی ترقی کا سبب بنتا ہے۔ بدر و احد کے فاتحین جوان تھے، خندق کھودنے والے جوان تھے، خیبر پر اسلام کا پرچم لہرانے والے جوان تھے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، جنگ قادسیہ کے اندر اونٹوں کی سونڈوں کو کاٹ کر کے کفر کو کیفر کردار تک پہنچانے والے جوان تھے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر جگہ جوانوں کو آگے بڑھایا ہے۔ حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں احد کی جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تھا، اس عمر میں کہ ابھی میرے چہرے پر داڑھی کے بال بھی نکلنا شروع نہیں ہوئے تھے، اور میں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ جنگ احد میں شرکت کی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کو بہت زیادہ دہشت ہے، دنیا کو بہت زیادہ خوف ہے، دنیا بہت زیادہ لرزہ برندام ہے۔ کن سے؟ مصطفیٰ جان رحمت کی قوم کے جوانوں سے، کلمہ پڑھنے والے جوانوں سے۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس وقت مسلم جوان پڑھے گا تو کوئی بھی پڑھائی کرنے والا اس کا مقابلہ نہ کر سکے گا۔ جب مسلمان تجارت کرے گا تو میدان تجارت میں اس کے سامنے کوئی ٹک نہ سکے گا۔ جب مسلمان اللہ اکبر سیاست کی فیلڈ میں قدم رکھے گا تو کوئی بھی بڑے سے بڑا سیاستدان اس کے سامنے ٹک نہ سکے گا۔ پھر اب اس قوم کو تباہ کیسے کرنا ہے، اس قوم کو برباد کیسے کرنا ہے؟ وہ جوان جو تعلیم کے میدان میں آگے بڑھ رہا ہو، وہ جوان جو تجارت کے میدان میں آگے بڑھ رہا ہو، وہ جوان جو سیاست کے میدان میں آگے بڑھ رہا ہو، وہ جوان جو اپنے ناخن تدبیر سے قوم کی بکھری ہوئی زلف پریشاں کو سنوارنے کا ہنر رکھتا ہے، اس جوان کو کیسے تباہ کیا جائے، کیسے برباد کیا جائے؟ تو پہلے بربادی کا طریقہ یہ تھا کہ جو جوانوں کو پڑھتے دیکھتے تھے، جو جوانوں کو آگے بڑھتے دیکھتے تھے، اس کی جان کے پیچھے پڑ جاتے تھے، اور اس کو کبھی قتل کیا جاتا تھا، کبھی نسل کشی کی جاتی تھی، کبھی کچھ کیا جاتا تھا، کبھی دنیا میں فساد برپا کر کے مار ڈالا جاتا تھا، کبھی گھر جلا دیے جاتے تھے۔ لیکن اب دنیا کا انداز بدل چکا ہے، دنیا کا طریقہ کار بدل چکا ہے۔ لوگ یہ سوچ رہے ہیں اگر ہم اپنے خنجر سے انہیں ماریں گے تو خنجر کا لہو پکار پکار کر ہماری بدنامی کا سبب بن سکتا ہے، اگر ہم انہیں بموں کے ذریعے سے اڑائیں گے تو دنیا کے اندر دہشت گرد کہلائیں گے۔ ان کو مار بھی ڈالو اور ہمارے اوپر کوئی الزام بھی نہ آئے، ان کو تباہ بھی کر دو اور ہم پر کوئی الزام بھی نہ آئے، یہ سسکتے رہیں، بلکہ زندہ لاش بن کر کے سسکتے رہیں اور ہم پر کوئی الزام بھی نہ آئے، اس کے لیے لوگوں نے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے۔ اللہ اکبر! مسلم معاشرے میں نشے کو پرموٹ کرنا، مسلم معاشرے میں نشے کو بڑھاوا دینا، اللہ اکبر! اور اس کے لیے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کو ہاتھ آ گئے ہیں، ان کی مراد کو پوری کرنے کے لیے کچھ ضمیر فروش مسلمان ہیں جو اللہ اکبر نشے کی شکل میں مسلم معاشرے کے اندر موت بیچ رہے ہیں، مسلم معاشرے کے اندر موت فروخت کر رہے ہیں، اور میری قوم کے جوان بڑی تیزی کے ساتھ نشے کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے نشے کی تباہ کاریاں کیا ہے، نشے کی بربادیاں کیا ہے، نشہ کس طریقے سے انسان کو تباہ کرتا ہے، نشہ انسان کو کیسے برباد کرتا ہے، آئیے آپ کو بتاؤں۔ اس لیے کہ نشے کو عربی زبان میں خمر کہتے ہیں، مفسرین کے نزدیک جو ہے عام طور پر خمر و شراب کو کہا جاتا ہے، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور دیگر فقہاء نے جو ہے وہ خمر ہر نشاور چیز کو کہا ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ المائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل
الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون، اے ایمان والو نشے سے اور جوئے سے بچو، اور پھر کہا بت پرستی سے بچو، پاسے سے بچو، یہ شیطانی اور ناپاک کام ہے، اگر تم ان سے بچو گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ نشہ انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتا ہے، نشہ انسان کی عقل کو ختم کر دیتا ہے، جتنی دیر تک انسان نشہ کرتا ہے اتنی دیر تک کہ اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ یہ جو فلم اور سیریلوں کے ذریعے سے ہمارے دل و دماغ میں بھرا جا رہا ہے کہ نشہ غم کو غلط کر دیتا ہے، یہ بات جھوٹ ہے۔ نشے میں غم کا علاج نہیں ہے، نشے میں ٹینشن کا علاج نہیں ہے، نشے میں تکلیفوں کا علاج نہیں ہے، بلکہ نشے کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے انسان کی عقل ڈھانپ دی جاتی ہے، وہ اپنے غموں کو بھول جاتا ہے، غم بھولے گا، لیکن نشہ تو ایک نہ ایک وقت ختم ہونا ہے۔ جب نشہ ختم ہوگا تو غم اور بڑھ جائیں گے، تکلیف اور بڑھ جائے گی، مصیبت اور بڑھ جائے گی۔ نشہ کی وجہ سے انسان بیماریوں کا پتلا بن جاتا ہے، مجسم بیماری بن جاتا ہے۔ پھیپڑوں کی بیماری نشے کی وجہ سے ہے، کینسر کی بیماری نشے کی وجہ سے ہے، بلکہ انسان اپنی بیوی کے لائق نہیں رہ جاتا نشہ کرنے والا۔ اور پھر اللہ اکبر، جب نشہ کرتا ہے تو کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، کوئی کام دھام نہیں کر سکتا، معاشی طور پر وہ بدحال ہو جاتا ہے، اور بدحالی کی بنیاد پر پھر ایک وقت وہ آتا ہے اللہ اکبر کہ پھر وہ کمانے کے قابل نہ ہوگا، اور اخراجات تو اس کے ہوں گے، تو پھر وہ چوری کرتا ہے، پھر وہ کبھی ڈکیتی کرتا ہے، پھر وہ کبھی قتل غارت گری کرتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ نشہ ام الخبائث ہے، اور اس کو اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، محلے میں باضابطہ طور پر ہمارے جوانوں کو ٹارگٹ کر کے نشہ کرنے والے لڑکوں کو، ان جوانوں کے جو ذہین ہیں جن سے قوم کو کوئی امید وابستہ ہے، ان کے قریب کیا جاتا ہے۔ ابتدا میں کبھی ایم ڈی چٹا کر، کبھی گولیاں کھلا کر، کبھی نشہ آور دوائیں پلا کر اس کو شروعات کروایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب پہلی مرتبہ وہ چکھتا ہے اسے تکلیف تو ہوتی ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ اس کا عادی بن جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اس طرح ہماری نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہمارے جوانوں کو ٹارگٹ کر کے برباد کیا جا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آج سے تقریباً 9 صدیاں پہلے کہا تھا کہ اللہ اکبر، میزائل اور ہتھیار، کروڑوں ہتھیار انسان کو اتنا تباہ نہیں کرتے جتنا شراب کا ایک پیالہ اور حسن انسان کو تباہ اور برباد کرتا ہے۔ اللہ اکبر، آج اسی فارمولے پر عمل کرتے ہوئے ہمارے جوانوں کو نشے کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یقیناً اس مجمع میں وہ جوان تو نہیں ہوں گے جو نشہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کرے حفظ ما تقدم کے تحت جو انجیکشن دیا جاتا ہے، یعنی بیماری آنے سے پہلے بیمار کو جو انجیکشن لگایا جاتا ہے، اس کے تحت کچھ باتیں پیش کی جاتی ہے۔ یاد رکھنا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے نشہ کرنے والوں سے بڑی نفرت کا اظہار فرمایا۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں نشے سے کیا ہے، آئیے پہلے نشے کے مذہبی نقصانات آپ کو بتا دوں، پھر اس کے بعد وقت ہوگا تو کچھ معاشرتی نقصانات اور اللہ اکبر دنیاوی کچھ نقصانات بات کر کے پھر اپنی بات مکمل کی جائے گی۔ مگر یاد رکھنا، جو نوجوان نشے کی طرف جا رہے ہیں ان کو احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نشہ کرنے والوں سے کتنی نفرت کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان یا تو زنا کرتا ہے یا نشہ کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اے میری قوم کے جوانوں، جس ایمان کی خاطر مسلمانوں نے تختہ دار کو چوما ہے، جس ایمان کے لیے مسلمان اپنے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیتے ہیں، جس ایمان کے تحفظ کے لیے کبھی بلال حبشی نے مکے کی تپتی ہوئی ریت پر لیٹنا گوارا کیا، کبھی جناب خباب نے جلتے ہوئے کوئلوں پہ لیٹنا گوارا کیا۔ اللہ اکبر، جو جان تو دے سکتے تھے مگر ایمان کا سودا نہیں کر سکتے تھے۔ اے نشہ کے دل ڈالو اور نشے کے لیے ایمان کا سودا کرنے والوں، نشے کی دہلیز پر ایمان کا سودا کرنے والوں، اللہ کے حبیب غیب نبی جان ایمان خود فرما رہے ہیں جب کوئی زنا کرنے والا زنا کرتا ہے، جب کوئی چوری کرنے والا چوری کرتا ہے، جب کوئی نشہ کرنے والا نشہ کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہ جاتا، اس کا ایمان اس کے سینے سے نکل کر چھتری کی طرح سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں اگر اسی حالت میں موت آئی تو کیا بنے گا، اسی حالت میں جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ گیا
تو کیا بنے گا؟ اور جانتے ہیں اللہ اکبر، آخرت کی ساری امیدیں ہمیں جس سے وابستہ ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، آخرت کی ساری امیدیں جس سے وابستہ ہے وہ ہمارے آقا کی ذات ہے، شفاعت ان سے ہے، وہی شفاعت کریں گے، جنت میں وہ لے جائیں گے۔ میں اور آپ کیا، میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، ابراہیم خلیل اللہ بھی قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت کی طرف تکیں گے، حضور ہی کو دیکھیں گے، یعنی رسول اللہ سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ امام کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، حاجت رسول اللہ کی، اللہ اکبر، خلیل اللہ کو بھی رسول اللہ کی حاجت ہوگی، اللہ اکبر۔ اس دن کیا ہمیں اور آپ کو نہیں ہوگی؟ اس دن رسول اللہ کی حاجت ہمیں نہیں ہوگی۔ سن لو، نشہ کرنے والوں کے متعلق میرے آقا فرماتے ہیں کتنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس نے نشہ کیا میں محمد اس سے بیزار ہوں۔ اللہ کے رسول فرما رہے میں اس سے بیزار ہوں، آقا جس سے بیزار ہو۔ حضور کی شفاعت کے بغیر کس کی بگڑی نہ بنے گی، حضور کی شفاعت کے بغیر کسی کا کام نہ بنے گا، حضور کی شفاعت کے بغیر کسی کا کچھ نہیں چلے گا۔ انبیاء کو بھی ان کی حاجت ہوگی۔ وہ رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں شافع یوم النشور، خاتم النبیین، قائد المرسلین فرماتے ہیں کہ جس نے نشہ کیا میں محمد اس سے بیزار ہوں۔ اسی پر بس نہیں کیا، فرماتے ہیں اگر نشہ کرنے والا بیمار پڑے اس کی عیادت کے لیے نہ جانا۔ جو نبی ابو جہل جیسے بدترین کافر کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، غور کریں آپ، کہاں ہے وہ جو نشے میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں، نشے میں قرار ڈھونڈ رہے ہیں، نشے کو فیشن کا نام دے کر کے اپنی شادیوں میں، اپنی خوشیوں میں، اپنے غموں میں اور اپنی پارٹیوں میں جو نشے کے بغیر رہ نہیں سکتے، کیا وہ کلمے کا لحاظ نہیں کرتے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام جو کبھی ابو لہب جیسے کی عیادت کے لیے گئے، ابو جہل جیسے کی عیادت کے لیے گئے، وہ اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق فرماتے ہیں نشہ کرنے والا بیمار پڑے اس کی عیادت کے لیے نہ جانا، فرمایا مر جائے اس کے جنازے میں شریک نہ ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام، فقہ حنفی کا اعتراف ہے، میں مقلد ہوں امام اعظم ابو حنیفہ کا، اس اعتبار سے ہمارے یہاں مسئلہ ہے اور برحق ہے کہ کبائر کے مرتکب کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ کتنا بڑا مرتکب کبائر ہے میرا اس پر یقین ہے، میں جانتا ہوں میرا اس پر عقیدہ ہے، لیکن اسی فقہ حنفی کے عظیم امام حضرت امام فقی ابو اللہ سمرقندی، فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب قرۃ العیون میں لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ نشہ کرنے والا بیمار پڑے عیادت نہ کرو، مر جائے اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، عبرت کہ نشہ کرنے والوں کی اسلام میں حیثیت کیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا وہ اگر بیٹی طلب کرے، رشتہ طلب کرے، اس کو اپنی بیٹی نہ دو۔ اذان کا جواب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا والتوازن والشفاعة لمن الصلاة والسلام عليك يا دافع البلاء والبلاء بإذن الله سبحانه. ایک بار درود شریف پڑھنے، بلند آواز سے عاشقوں کی طرح جھوم جھوم کر درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا جد الغوث الثقلين. تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، غور کریں، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں میں بیزار ہوں جو بیمار پڑے ان کی عیادت کے لیے نہ جاؤ، مر جائیں ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو، بیٹیوں کے لیے رشتہ طلب کریں، فرمایا اپنی بیٹیوں کا رشتہ ان کو نہ دو، اپنی بیٹیاں ان کے ساتھ نہ بیاؤ، یہاں تک فرمایا اگر وہ بھوکے ان کو کھانا نہ کھلاؤ، ان کو کھانا نہ دو، ان کو وہ مقروض ہو، اگر پریشان حال ہو وہ قرض طلب کرے ان کو قرضہ نہ دو. وجہ کیا ہے؟ ان کا سوشل بائیکاٹ ہوگا تو وہ سدھریں گے، اور وہ نہ سدھریں گے تو کم سے کم دوسروں کو عبرت ہوگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ فرمائیں کہ نشے و کرنے والوں سے کتنی بیزاری کا اظہار فرمایا، بلکہ فرمایا جو اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جس دسترخوان پر شراب رکھی ہوئی ہے. کون نہ بیٹھے؟ جو اللہ اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر شراب پینے والے، نشہ کرنے والے، یعنی جو نشے کے عادی ہیں، جو شراب کے عادی ہیں، اگر وہ تمہاری محفلوں میں آئے ان کی صحبت میں نہ بیٹھو، ان کو اپنے پاس بیٹھنے نہ دو. دیکھو اللہ کے حبیب علیہ السلام کس قدر اللہ اکبر ہمیں نشہ کرنے والوں سے دور کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ حضور علیہ السلام جانتے ہیں صحبت ہی سے نشہ پروان چڑھتا ہے. نشہ کرنے والوں کی تعداد نشیڑیوں کی وجہ سے جو ہے وہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا گروپ بنتا ہے. تو فرمایا نشہ کرنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھو، اور وہ تمہارے پاس آئیں تو ان کو اپنے پاس بیٹھنے نہ دو. اگر آپ نے بیٹھنے دیا، چلو بھائی میرے چچا کا بیٹا ہے، میرا داماد ہے، میرا بھتیجا ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، تب سنو اللہ کے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نشہ کرنے والا اگر تمہارے پاس آئے اور تم نے اس کو اپنے پاس بیٹھنے دیا یا تم اس کے پاس بیٹھے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں جو نشہ کرنے والے کے ساتھ بیٹھے گا قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا اٹھائے گا. اندھا. نشہ کرنے والوں کی صحبت میں رہنے والوں، اپنے نبی کا فرمان غور سے سنو. جس کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا، جن کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جن کے کہنے پر ہم نے اسلام کو سچا دین مانا، وہ اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ جو نشہ کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے اللہ قیامت کے دن ان کو اندھا اٹھائے گا. اس لیے اپنے بچوں کو خدا کے لیے ایم ڈی کا نشہ کرنے والے ہوں یا گولیوں کا نشہ کرنے والے ہوں یا شراب کا نشہ کرنے والے ہوں یا افیم کا نشہ کرنے والے ہوں یا چرس اور بھنگ کا نشہ کرنے والے ہو، کوئی نشہ کرنے والے ہو، نہ ان کے ساتھ بیٹھو، نہ ان کو اپنے ساتھ بیٹھنے دو. اور میں اپنی قوم کے ان جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے میری قوم کے جوانوں، چھوٹی چھوٹی عمر میں نشہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اپنی زندگی کو تباہ کرنے والوں، اپنی زندگی کو برباد کرنے والوں، کبھی سوچا تو ہوتا یہ زندگی اللہ نے پہلی اور آخری مرتبہ عطا کی ہے. اس سے پہلے دنیا کی زندگی ہمارے پاس نہیں تھی، اور جب یہاں سے مر کر دنیا سے چلے جائیں گے تو اس کے بعد پھر یہ دنیا کی زندگی ہمیں کبھی نصیب نہ ہوگی. دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ پہلی اور آخری مرتبہ آیا ہے. ہم بھی اس دنیا میں پہلی اور آخری بار آئے ہیں. نشہ کر کے اپنی صحت کو تباہ کرنے والوں، نشہ کر کے اپنی صحت کو برباد کرنے والوں، نشہ کر کے اپنی دنیا کو تباہ اور برباد کرنے والوں